اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کے قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین وشفیع المذنبین، ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید، وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاة فاعلون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ مبارکہ مومنون سے پہلی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جنہیں برادران اہل سنت کے امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں، اور امام نسائی نے خصائص نسائی میں، ابن حجر مکی نے سوائی کے محرقہ میں صفحہ نمبر 149 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے محترم دوست و احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ادھر بیت اللہ میں ولی اللہ تشریف لائے، بغیر کسی تمہید کے. ادھر بیت اللہ میں ولی اللہ تشریف لائے، رسول اللہ ولی اللہ کو لینے کے لیے آگے بڑھے، اور ایک مرتبہ مادر حیدر کے دست مبارک سے علی حیدر کرار نے دست رسول کی طرف سفر کیا. جیسے ہی دست رسول پر علی حیدر کرار تشریف لائے تو رسول اللہ کے دستہائے مبارک کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک مرتبہ علی حیدر کرار نے آنکھیں کھولی اور چہرے انور رسول کی زیارت کی، اور کچھ ایسے پیارے انداز میں علی نے رسول کی طرف دیکھا کہ رسول کو یہ دیکھنا اتنا پسند آیا کہ بغیر داد دیے نہ رہ سکے. موالیان حیدر کرار نبی کریم نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، آپ نے دیکھنے میں میرے چہرے کا انتخاب کیا ہے، میں مدینۃ العلم اپنے علم کے لیے آپ کا انتخاب کرتا ہوں. ادب ہوئے دست مبارک، چہرے کی زیارت. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، وجہ تخلیق کائنات،
سید الانبیاء، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انکا لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز و شمس کا چہرہ لیے ہوئے قیامت تک کی انسانیت کے قلوب کو نور ایمان سے منور کرتے ہوئے اس دنیا میں آپ تشریف لا رہے تھے کہ آپ کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش، نہ فرشتے خاموش، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا اعلان ہو رہا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس النبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم کیوں خاموش ہو؟ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے، آپ عالم انوار سے عالم بشریت میں تشریف لائے، 30 سال گزار چکے تھے، لیکن سب سے پہلے اس ہستی کے خود اپنے اعلان کرنے سے بھی پہلے جس نے رسول اللہ کہہ کر صلوات بھی پڑھی اور سلام بھی بھیجا، وہ کوئی اور نہ تھا، ابو طالب کلال علی حیدر کرار تھا۔ دست رسالت ریل بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہ دستہائے مبارک ہیں کہ جن پہ پتھر بھی آ جائیں تو ان کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ برادر محترم، ان کو بھی زبان مل جاتی ہے، وہ بھی کلمہ شہادت پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے یہاں یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، جن ہاتھوں پر پتھروں کو زبان مل جائے ان ہاتھوں پر ولی اللہ لسان اللہ لے کر آئے تو کلام اللہ نہ پڑھے تو کیا کرے؟ یا علی کچھ سناؤ، توجہ، یا علی کچھ سناؤ۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ توجہ، فرمایا علی تورات تو ابھی میرے بھائی موسیٰ سنا کے چلے گئے ہیں، زبور تو میرے بھائی داؤد اپنی زبان پہ سجا کے چلے گئے ہیں، انجیل تو ابھی مریم کا لال عیسیٰ سنا کے چلا گیا ہے، تو یا رسول اللہ پھر وہ سناؤں جو ابھی تک آپ نے بھی نہیں سنایا؟ توجہ، قرآن سناؤں؟ لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول آئے تو قرآن نہ سنایا، علی آئے تو علی نے قرآن سنایا، شیعوں نے علی کو رسول سے بڑھا دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں، ہم علی کو رسول سے بڑھانے والے نہیں ہیں، ہم وسیع رسول مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، بس یہی فرق ہے برادران محترم شیعہ اثنا عشریہ میں اور غیروں میں، کہ کچھ لوگ ہیں غلو کرنے والے جو علی ولی اللہ کے ان 3 لفظوں کے درمیان سے اگر ایک لفظ کو ہٹا دیں تو یہ شرک و غلو ہو جاتا ہے، اور اگر درمیان میں یہ حرف آ جائے تو شیعت اثنا عشریت بن جاتی ہے۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ علی ولی اللہ، درمیان میں یہ لفظ ولی رہے تو ایمان ہے، لفظ ولی ہٹ جائے تو شرک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔
مشرک وہ ہوتا ہے جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ علی ولی اللہ پڑھ کر ہم بتاتے ہیں لوگوں ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور ہم شیعان حیدر کرار علی کو رسول سے بھی نہیں بڑھاتے، بلکہ ہم تو علی کو وصی و رسول اللہ کہہ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں علی وہ باعظمت شخصیت ہے کہ جسے سید الانبیاء کی وصایت کا شرف حاصل ہے۔ علی رسول اللہ نہیں ہے لیکن علی وصی رسول ہے۔ توجہ ہے محترم دوست احباب، قرآن سناؤ تو علی نے قرآن سنا دیا، رسول نے قرآن نہ سنایا۔ اعتراض ملک صاحب، جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن رسول کو بھی آتا تھا، توجہ، قرآن رسول بھی سنا سکتے تھے، قرآن علی علیہ السلام کو بھی آتا تھا، قرآن علی نے سنایا بھی صحیح۔ فرق یہ ہے کہ جب رسول آئے تھے کوئی سننے والا نہ تھا، جب علی آئے تھے تو خود محمد سننے والے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پورا قرآن سنا دوں، توجہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں، زہرا کے بابا کو زحمت نہیں دینا، بیٹا رہنے دیجیے، توجہ کریں، رکھنے، صلوات پڑھ لیجیے آپ بابا زبان، توجہ رہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، زہرا کے بابا کو زحمت نہیں دینا، لہذا نگاہ ولایت نے قرآن مجید کی 114 صورتوں پہ نظر کی۔ ولایت حیدر کی قسم 114 صورتوں میں نگاہ ولایت جس صورت پہ ٹکی تلاوت کے لیے وہ سورہ مومنون تھی۔ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ جب قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے داد دی جاتی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، احسن، یا علی آپ کیسے قاری تھے کہ ابھی تلاوت کا یہی مرحلہ طے کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ نبی کریم داد دیے بغیر نہ رہ سکے، ابھی تلاوت پہلے ہی مرحلے میں تھی کہ نبی رحمت نے صدا دی، قد افلحوا بک یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، مومنوں کو یہ کامیابی تو تیرے صدقے میں نصیب ہوگی۔ خداوند متعال نے، رحمان الرحیم پروردگار نے، قادر و کریم اللہ نے پوری انسانیت میں سے ایک جماعت کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ رزلٹ نکلتا ہے جب امتحان ہو جاتا ہے، توجہ کیجیے، رزلٹ نکلتا ہے جب امتحان ہو جاتا ہے، پھر نتیجے کا ماسٹر صاحب ایک دن آتا ہے، اس دن جو ہے وہ نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ ملک صاحب نتیجہ کا دن اللہ نے قیامت کو رکھا ہے کہ قیامت نتیجے کا دن ہے، ہر ایک کو اس کا پیپر بھی واپس دے دیا جائے گا اور اس کو اس کا نتیجہ بھی سنا دیا جائے گا، لیکن ایک قوم ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کی کامیابی کی کنفرمیشن خدا نے یہی دے دی ہے، قد افلح المؤمنون، بتحقیق صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے، یہی نتیجہ دے دیا پہلے ہی۔ لیکن
دیکھنا یہ ہے کہ مومن کون ہے۔ توجہ، آج تو امت مسلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ایک دوسرے کو مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو 10 بستہ عرض کر دوں، آج تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے والے بھی ایک دوسرے پہ طرح طرح کے فتوے صلوات تو پڑھ لیجیے بابا سے۔ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ آواز قدرت آتی ہے، کسی مفتی کے پاس نہ جاؤ، توجہ، کسی شیخ الحدیث کے پاس نہ جاؤ، کسی مفسر قرآن کے پاس نہ جاؤ، کسی خطیب کے پاس نہ جاؤ، کسی مقرر شعلہ بیان کے پاس نہ جاؤ، تو یا اللہ تیرے یہ بندے پھر کدھر جائیں؟ کسی طرف سے بھی مومن قبول کرنے کے لیے کوئی ایک دوسرے کو تیار ہی نظر نہیں آتا، تو آواز قدرت آتی ہے۔ اس اختلافی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ ہم اعلان کیے دیتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب، میں رب العالمین ہوتے ہوئے قسم اٹھاتا ہوں، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے اختلافی مسئلے کو آپ کی بارگاہ میں نہ لائے اور پھر آپ جو فیصلہ کریں یہ کہتے ہوئے نہ چلا جائے کہ بس آپ نے جو فیصلہ کرنا تھا جو وہ کر ہی دیا ہے، بلکہ کہے فیصلہ بنتے ہی ایسے تھا جیسے حسنین کے نانا نے کیا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بارگاہ نبوت میں حاضری دی تو یا رسول اللہ وَمَا الْإِيمَانِ، ایمان کیا ہے؟ یہ میرے پاس کتاب میزان الحکمہ ہے، آیت اللہ محمد شہری نے سید الانبیاء کی اس حدیث کو محفوظ کیا کہ وَمَا الْإِيمَانِ، جب پوچھا گیا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا الْإِيمَانُ نِصْفًا، ایمان 2 برابر حصوں میں ہے، نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ وَنِصْفٌ فی الشکر، آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ موالیان حیدر کرار، اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو زندگی کے ہر مرحلے میں برابر سے 2 عنوان سے نہ گزر رہا ہو۔ ایک طرف سے انعامات الہیہ کی بارش ہے، دوسری طرف امتحان الہی کا سلسلہ جاری ہے۔ بس بندہ مومن وہ ہے جو اس کے انعامات پر نظر کرے تو شکر کرے، امتحان پہ نظر کرے تو صبر کرے، ادھر شکر کرے گا تو وہ صدا دے گا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور میرے شکر کرنے والے بندے میں تجھ پر اپنے انعامات کی بارش میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور ادھر صبر کرنے والے بندے کے لیے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو میں اپنے ان بندوں کو سند دیتا ہوں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی میرے صبر کرنے والے بندے تو ہیں جن پر صلوات بھی ہے اور رحمت کا نزول بھی ہے۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ بارگاہ سید الانبیاء میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آدھے آدھے ایمان کی خبر دی، اب ہم دیکھتے ہیں بندگان خدا میں کہیں صبر ہے تو شکر نہیں ہے، کہیں شکر ہے تو صبر نہیں ہے، ہمیں تو کہیں کول دکھا دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں میدان خندق کے کنارے آ جائیے، ادھر سے مرحبا، ادھر سے عمر ابن عبد ود آتا ہے، ادھر خیمہ
میں رسول کے قریب نیزہ گاڑ کے گستاخی کرتا ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں من لحاظل قلب، ہے کوئی عظمت ولایت حیدر کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جو خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس خاموشی کو جس نے توڑا وہ ابو طالب جلال علی حیدر کرار تھا۔ کہا لبیک یا رسول اللہ، کوئی اور ہو یا نہ ہو ابو طالب کا لال حاضر ہے۔ آپ نے کہا یا علی بیٹھ جائیے، علی بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ہے کوئی؟ پھر کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کہا علی بیٹھ جائیے، علی بیٹھ گئے۔ پھر کہا ہے کوئی؟ کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو یہاں پر قاضی مذہب اہل بیت کا ادنا خادم ہونے کے ناطے سے ان عاشقان مصطفیٰ کو دعوت دیتا ہے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے محفلوں کو گونجاتے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنے کا سلیقہ بھی سیکھو، اور اگر یہ سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے علی کی نوکری کرو کہ اس نعرے کا سلیقہ تو علی سکھائے دیتے ہیں کہ ادھر رسول کی صدا آئے ہے کوئی؟ تو اے موالیان حیدر کرار، آپ تو نوکر ہیں رسول اللہ کے، آپ تو نوکر ہیں علی حیدر کرار کے۔ اگر عشق مصطفیٰ میں کہیں عظمت مصطفیٰ کا بیان آ رہا ہو اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت کے بیان کی مخالفت آ جائے تو عصمت سید الانبیاء کے لیے علی کے نوکر آج اسی مجلس میں لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر کے دنیا والوں کو بتائیں کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا تمہیں نہیں آتا، علی کے نوکروں کو آتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حیدری صلوات پڑھ لیجئے بابا سے پڑھ۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے بیان کو سمیٹتا چلا جا رہا ہوں۔ ادھر نبی کریم نے علی حیدر کرار کو اپنے خیمہ میں بلایا، عرض کی یا رسول اللہ دشمن ادھر للکار رہا ہے، آپ علی کو اپنے خیمہ میں بلا رہے ہیں تو آواز رسالت آئے گی، قاضی خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج میں تمہارا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے بتایا تھا آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ تم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آدھا آدھا، کہیں ایک آدھا نظر آتا ہے دوسرا آدھا نظر نہیں آتا، کہیں دوسرا آدھا نظر آتا ہے پہلا آدھا نظر نہیں آتا۔ آج ہم تمہارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر موالیان حیدر کرار علی خیمہ رسول میں پہنچے تو مجھے انتہائی اختصار سے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، جسم امامت کا تھا، لباس نبوت کا سجنے لگا، علی کے سر پہ دستار رسالت آئی، علی کے دوش پہ عبائے رسالت آئی۔ مجھے معاف کرنا، امامت کے جسم پہ لباس رسالت و نبوت سجائے علی میدان میں اترے، نہ بولنے والے بھی بول پڑے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ نہ بولنے والے کیسے بولتے ہیں، نہ بولنے والے بھی بول پڑے کہ یا رسول اللہ دیکھیے علی کیسے جا رہا ہے۔ تو آپ نے نگاہ نبوت علی کی طرف بڑھاتے ہوئے صحابہ کو متوجہ کیا، کہا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تمہیں تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ ابو طالب کا لال علی حیدر کرار جا رہا ہے۔ آج آؤ میں نگاہ نبوت سے دیکھ کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کل ہم نے بیان دیا تھا آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا
ایمان شکر میں ہے۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی صبر و شکر کے حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے تو پھر فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ آج ابو طالب کی لال کی طرف دیکھے اور سنے عظمت حیدر کا قصیدہ زبان مصطفیٰ سے، برز الایمان کلہ، آج علی حیدر کرار نہیں بلکہ کل ایمان جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، معلوم ہو گیا علی کل ایمان ہیں، لیکن اب یہ بتا دیجئے کہ ایمان کی خیرات لوگوں کو کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا علی ہیں کل ایمان، حب علی ایمان۔ اب جہاں جہاں تمہیں علی کی محبت ملتی جائے پھر وہاں فتوے نہ لگانا، بس پھر فیصلہ سنا دینا کہ علی کی محبت کے بارے میں جو رسول نے فیصلہ سنا دیا، حب علی ایمان، جہاں محبت علی مل جائے تمہیں بھی اسے مومن کہنے میں پھر شرمانا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم بعلی ابن ابی طالب، ہم رسول اللہ کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان کے لیے ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ ذکر علی سے پتہ چل جاتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ لگائیے نشہ ولایت میں مخمور نعرہ حیدری علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ فرزند زہرا بلندر صلوات۔ مجھے معاف کر لیجئے، نبی کریم نے میدان غدیر، میدان خندق میں علی علیہ السلام کو کل ایمان بیان کر کے بتا دیا کہ اب محبت علی فقط نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت علی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک کو صبر کہتے ہیں، ایک کو شکر کہتے ہیں۔ جہاں محبت علی ہو وہاں صبر بھی ہونا چاہیے، وہاں شکر بھی ہونا چاہیے۔ اگر صبر و شکر نہیں تو پھر ایمان گلے کے اوپر ہے، ابھی دل میں نہیں اترا۔ مزہ تب ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولے، زبان کے ساتھ دل بولا نہیں، جس کا دل بولے وہ بولے، جس کا دل نہ بولے وہ نہ بولے۔ قسم بخدا مجھے داد نہیں چاہیے، میں تو دلوں کو بلوانا چاہتا ہوں۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، حیدری۔ آپ کو پڑھے لکھے دوست احباب معلوم ہے کہ خدا نے ہمیں جسم کی ایک کائنات عطا کی ہے، یہ جسم کی کائنات عطا کرنے والا لا الہ الا اللہ ہے۔ توجہ، منزل طے کروانا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ لیجئے بابا زبلان ہے۔ توجہ، بس اسی منظر کو سمیٹتے ہوئے، اسی بات کرتے ہوئے ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مجلس میں یہ جو نعرے لگاتے ہیں یہ محفلوں کو گرمانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ خطیب کو داد دینے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک پرعزم پرجزم صدا ہوتا ہے۔ لہذا زبان پہ داد دیتے ہوئے بھی نام علی آ جاتا ہے۔ ہے توجہ؟ بس اب جب یہ اعلان فرما رہے تھے اس وقت عالم ارواح میں ایک شاعر کی روح موجود تھی،
اس نے قلم اٹھایا اور اس منظر کو بڑے سادہ لفظوں میں قلم بند کیا. موالیان حیدر کرار بابوزو ہوں، عظمت ولایت حیدر کی قسم قرآن مجید پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ان لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کے دل میں یہ بات اتر گئی ہے کہ جان دی ہوئی خدا کی ہے اور اس جان پر حق اب میرا نہیں ہے، یا مصطفیٰ کا ہے یا مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ کا ہے، مجتبیٰ کا ہے، سید الشہداء. صلوات تو پڑھ لیجئے بابا سے بلند. ان باعظمت موالیان حیدر کرار کو ایک منزل طے کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس مرحلے میں آ چکے ہیں تو پھر بقول شاعر سنیے. شاعر نے اس مرحلے کو قلم بند کیا اور کہا نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے. توجہ میرے ساتھ بولیے بولیے، نبی ہیں علی کو نہیں بولیں سب، نبی ہیں علی کو. ایک حصہ میں بولتا ہوں ایک حصہ آپ بولیں. نبی ہیں علی کو، سب بولیں نبی ہیں علی کو، نبی ہیں علی کو، نبی ہیں علی کو، نبی ہیں علی کو، نبی ہیں علی کو. سب جھوم کے بولیے نبی ہے علی کو ولی بن گئے یا علی کہنے والے. جو اس عنوان سے یہ مرحلہ طے کر لیتا ہے پھر یا علی کی صدا اسے جس وادی میں لا کھڑا کرتی ہے وہ وادی ولایت کی وادی ہوتی ہے. اور اس وادی میں اگر آپ کو دنیا میں کچھ ولی نظر آئیں تو جائیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور ان کے بزرگوں سے پوچھ لیجئے، ان کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھ لیجئے کہ ان ولیوں کو ولایت کی خیرات کہاں سے ملی. تو ہر ولی پکار اٹھے گا کہ ہم نے یا علی یا علی یا علی یا علی کہا پھر ہمیں ولایت کی خیرات ملی. معلوم ہوا ولایت کی خیرات در حیدر کے صدقے میں محبت حیدر کے عنوان سے جن میں تقسیم ہوتی ہے انہیں مومن کہا جاتا ہے. یہ تو میرے محترم بزرگ نے کہا ہے بابا سے بلند صلوات پڑھیں، تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ ایک آہستہ سے صلوات پڑھیں. تھکے بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے سن رہے ہیں. پہلے ایک میرے برادر محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ کو سنا، خدا ان کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بڑے بہترین انداز میں آپ کی تربیت فرما رہے ہیں، خدا آپ کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن فقیر بھی آپ کو بڑے پیارے انداز میں جام ولایت پلا پلا کر نشہ ولایت میں مخمور کر کر کے ڈوز دے رہا ہے. تو اس ڈوز کو لینے کے لیے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیجیے اور یہ نشہ ٹوٹنے نہ پائے. نشہ ولایت میں مخمور غدیری ماحول بناتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہر قسم کی تھکاوٹ کو امام بارگاہ کے دروازے سے باہر پھینکتے ہوئے ایک مرتبہ صدا بلند کیجیے، نعرہ حیدری. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھنے میں میں دیسی ہوں لیکن حقیقت میں میں ولایتی ہوں. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے لیکن کسان ایسا ہوں جب ولایت کی عقیدے کی زمین کو تیار کرتا ہوں تو پھر تیار زمین کو چھوڑ کے نہیں چلا جاتا، بیج کاشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ عقل مند کسان ہوتا ہی وہی ہے جب زمین تیار کر لے تو پھر فصل کاشت کرے. اور وہ بھی عقل مند کسان نہیں ہوتا جو زمین تھوڑی تیار کرے اور فصل کاشت کرنے کے لیے بیج زیادہ ڈال دے. نہیں، نہ میں ویسا کسان ہوں نہ ویسا کسان ہوں. میں ایسا کسان ہوں جتنی زمین تیار کرتا ہوں اسی کے مطابق بیج
ڈال کر اچھی فصل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش کرنا میرا کام ہے، کرم کرنا میرے پر ہو. ٹھیک ہے، توجہ، تھکنا نہیں ہے. قسمت سے پھر کبھی نصیب ہوا تو حاضری ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو میرے چاچا اکبر چلے گئے ہیں، وہ میرے 31 مائی کے بانی ہوا کرتے تھے. میں انشاءاللہ آج ان کے بیٹوں سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں اگر زندہ صحت سلامتی زندگی سلامت انشاءاللہ میں آ کر ان کے ایصال ثواب کے لیے حاضری دوں گا. تو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف توجہ کریں، عقیدے کی جو زمین تیار ہے اب اسے تیار رہنا چاہیے. میرے استاد محترم فرماتے تھے سرائکی زبان میں جی میں شان سن کے خوش بھی تھی نئے ہوں میں ذرا فرمان تھی کہ اپنی خوشی دا اظہار کر. علی علیہ السلام نے دست رسول پر قرآن جو پڑھا وہ سنا رہا ہوں. رسول اللہ کے ہاتھوں پر ولی اللہ لسان اللہ سے جو کلام اللہ پڑھ رہے تھے فقیر وہ سنا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب یہ بیان ہو گیا کہ قد افلح المؤمنون، صاحبان ایمان کی جماعت کامیاب ہو گئی، تو ساتھ میں علی حیدر کرار نے رسول اللہ سے داد لینے کے بعد تلاوت چھوڑ نہیں دی بلکہ تلاوت کو جاری رکھا اور فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے مومنین کی وہ جماعت جو صرف نماز نہیں پڑھتی بلکہ نماز پڑھتی ہے اور نماز میں جمع تفریق نہیں کرتی بلکہ نماز میں خشوع کرتی. نمازی بہت مل جاتے ہیں لیکن نماز میں جمع تفریق کو ایک طرف رکھ کے تکبیرۃ الاحرام کے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبلہ رخ ہو کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ کر تیری کبریائی کا بیان دے کر ہر شے سے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اب میں سر کو جھکائے ہوئے ہوں. میرے خشوع کا توجہ میرے خشوع کا عالم یہ ہے کہ قیام میں ہوں تو نگاہیں سجدگاہ پر ہیں، رکوع میں گیا ہوں تو نگاہیں انگوٹھوں پر ہیں، سجدے میں گیا ہوں تو نگاہیں ناک کی نوک پر ہیں، تشہد میں بیٹھا ہوں تو نگاہیں کو خشوع دامن وقت نہ گنجائش نہیں. خشوع الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، نگاہیں گڑی ہوئی ہیں. توجہ، اللہ اکبر. مجھے معاف کیجیے، بس ایک سادہ سے شعر کے ذریعہ پیغام دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہر روز آپ سنتے ہیں تاریخ کربلا، اس کربلا کا بانی ہے بیٹا بطول کا، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لاڈلا، پھر بھی نماز دشت میں سید نے کی ادا، سجدے میں سر کٹاتا محمد کا چین کیوں، ہوتی نہ اتنی عام تو پڑھتے حسین کیوں. بس یا حسین کہنے والو لطف تب ہے